السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ افغانستان کی صورتحال کے تعلق سے 3 الگ الگ خبروں کو اس ویڈیو کے ذریعے آپ سے ساجھا کرنا مقصود ہے۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 6 محرم الحرام، انگریزی تاریخ 16 ہے۔ طالبان کا جنگ ختم ہونے کا اعلان۔ طالبان نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں واقع صدارتی محل کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد ملک میں جنگ ختم ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق افغانستان میں امریکہ کی سربراہی میں سرگرم رہنے والی افواج جا چکی ہیں، جبکہ مغربی ممالک اپنے شہریوں کو افغانستان سے نکالنے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں۔ طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان محمد نعیم نے الجزیرہ ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج افغان عوام اور مجاہدین کے لیے عظیم دن ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ملک میں جاری جنگ ختم ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ افغانستان کی نئی حکومت کی نوعیت جلد واضح ہو جائے گی۔ طالبان الگ تھلگ نہیں رہنا چاہتے، وہ دنیا کے ساتھ پرامن تعلقات کے خواہاں ہیں۔ ترجمان نے مزید کہا کہ ہم اپنے مقصد تک پہنچ چکے ہیں، جو کہ اپنے ملک اور عوام کی آزادی تھا۔ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ کوئی ہماری زمین پر کسی کو نشانہ بنائے، اور ہم دوسروں کو کوئی نقصان پہنچانا نہیں چاہتے۔ اتوار کو افغانستان کے اعلیٰ اہلکار کے مطابق صدر اشرف غنی کے ملک چھوڑ کر چلے جانے کے بعد طالبان نے اپنے لوگوں کو افغانستان کے دارالحکومت کابل میں داخل ہونے اور شہر کی سیکیورٹی سنبھالنے کا حکم دیا تھا۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق طالبان بہت جلد کابل کے صدارتی محل سے امارت اسلامیہ افغانستان کے قیام کا اعلان کریں گے۔ خیال رہے کہ 2001 میں امریکی قبضے سے قبل طالبان حکومت کا نام امارت اسلامیہ افغانستان تھا۔ قبل ازیں ایک ٹویٹ میں طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کابل میں موجود غیر ملکی سفارت خانوں، اداروں اور رہائشیوں کو یقین دہانی کروائی تھی کہ انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے اور سب کو کابل میں اعتماد کے ساتھ رہنا چاہیے۔ پیغام میں ترجمان نے یہ بھی کہا کہ اسلامی امارت کی فورسز کو کابل اور ملک کے دیگر شہروں میں سیکیورٹی کی صورتحال برقرار رکھنے کی ذمہ داری دے دی گئی ہے۔ ایک اور ٹویٹ میں ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ کابل میں صورتحال معمول کے مطابق ہے اور ان کے مجاہدین سیکیورٹی فراہم کرنے میں مصروف ہیں۔ ایک ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ طالبان نے کابل کے مختلف حصوں میں اسپیشل یونٹس تعینات کر دیے ہیں اور عوام مجاہدین کی آمد سے خوش اور سیکیورٹی سے مطمئن ہیں۔ وہیں دوسری طرف ملا عبدالغنی برادر نے بھی کابل کی فتح پر مبارکبادی کا ویڈیو پیغام جاری کیا ہے۔ اپنے ویڈیو پیغام میں ملا عبدالغنی برادر نے کہا کہ افغانستان کی پوری مسلم ملت بالخصوص کابل کے شہریوں کو فتح پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ کی مدد و نصرت سے یہ کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اللہ کا ہر وقت عاجزی کے ساتھ شکر ادا کرتے ہیں، کسی غرور اور تکبر میں مبتلا نہیں ہیں۔ اشرف غنی کے فرار ہونے کی کہانی عالمی میڈیا کی زبانی۔ ایسوسی ایٹڈ پریس نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ افغان صدر نے اپنے گنتی کے چند ساتھیوں کے ساتھ اتنی خاموشی سے صدارتی محل چھوڑا کہ طالبان کے ساتھ انتقال اقتدار کے لیے مذاکرات میں مصروف ان کے سیاسی ساتھیوں کو بھی پتہ نہ چل سکا کہ وہ جلاوطنی اختیار کر رہے ہیں۔ اشرف غنی نے اپنی روانگی کی تصدیق کرتے ہوئے لکھا کہ انہیں آج ایک مشکل فیصلہ درپیش تھا، وہ مسلح طالبان کا مقابلہ کرتے یا ملک چھوڑتے۔ ان کے پیغام کے مطابق اگر وہ ملک میں ٹھہرتے تو لاتعداد لوگ مارے جاتے، کابل تباہ ہو جاتا اور وہاں رہنے والوں کو ایک سانحے اور المیے کا سامنا کرنا پڑتا۔ انہوں نے پیغام میں لکھا کہ طالبان کو فتح تلوار اور بندوق کے زور پر ہوئی ہے اور اب طالبان عوام کی عزت، زندگیوں اور املاک کی سلامتی کے لیے جواب دہ ہیں۔ خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق کابل سے اشرف غنی کی روانگی بالکل ویسے ہی ہوئی ہے جیسی ان کی آمد ہوئی تھی جب وہ صدر بننے کے لیے کابل کے ایئرپورٹ پر اترے تھے، یعنی تنہا اور اکیلے۔ صدر غنی کے طویل عرصے سے حریف اور ان کے ساتھ شریک اقتدار رہنے والے عبداللہ نے ان کی روانگی پر یہ تبصرہ کیا کہ سابق صدر نے قوم کو ایسی مشکل اور گمبھیر صورتحال میں چھوڑا ہے، خدا ان سے حساب لے گا اور قوم بھی ان کا محاسبہ کرے گی۔ رپورٹ کے مطابق عبداللہ کی طرح ایک اور اہم سیاستدان اور سابق صدر حامد کرزئی بھی اشرف غنی کی روانگی سے لا علم تھے۔ اتوار کو صبح سویرے حامد کرزئی نے فیس بک پر ایک تصویر کے ساتھ، جس میں ان کی 3 بیٹیاں بھی ساتھ تھیں، کابل میں رہنے والوں کو یہ یقین دلایا کہ قیادت کے پاس ایک منصوبہ ہے اور وہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے۔
اور اس کے چند گھنٹوں بعد ہی انہیں پتہ چلا کہ صدارتی محل تو کب کا خالی ہو چکا ہے۔ وہیں دوسری طرف افغان وزیر دفاع جنرل بسم اللہ محمدی نے ٹویٹر پر اپنی فارسی ٹویٹ میں اشرف غنی پر لعنت بھیجی ہے۔ جنرل بسم اللہ محمدی نے ٹویٹ میں لکھا، دستمارا از پشت بستن و وطن را فروختن، لعنت بغنی و دارداستاشت۔ اشرف غنی پر لعنت ہو، اس نے ہمارے ہاتھ پشت پر باندھ کر ہمیں فروخت کر دیا۔ افغان ٹی وی طلوع کے مالک سعد محسنی کے مطابق ان رہنماؤں کو امید تھی کہ غنی طالبان سے ایک پرامن انتقال اقتدار کا معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن سعد محسنی کے مطابق اب انہوں نے کہا کہ اشرف غنی نے انہیں دھوکہ دیا ہے۔ افغان روزنامہ ویسا نے دعویٰ کیا ہے کہ اشرف غنی کی 3 کاریں ڈالرز سے بھری ہوئی تھیں، اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہو سکے۔ واضح رہے کہ 72 سالہ اشرف غنی نے 2002 میں کابل آنے سے قبل اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ بیرون ملک ایک طالب علم اور ایک استاذ کی حیثیت سے گزارا تھا۔ وہ معاشیات کے مضمون میں اپنی قابلیت اور ورلڈ بینک کے ساتھ کام کے تجربے کو لے کر جب کابل پہنچے تھے تو امریکی حلقوں میں خیال کیا جا رہا تھا کہ وہ افغانستان کی خراب ہوتی معیشت کے لیے ایک بہتر ممکنہ حل ہو سکتے ہیں۔ وہ 2004 تک افغانستان کے وزیر خزانہ رہے۔ ناقدین کے مطابق ان کا حکومت چلانے کا طریقہ ان کی ناکامی کا سبب بنا۔ اے پی کی رپورٹ کے مطابق افغان حکومت کے ایک سابق مشیر طارق فریادی نے بتایا کہ انہوں نے اپنے گرد تائید کرنے والوں کا ایک حلقہ جمع کر رکھا تھا۔ اشرف غنی اپنے ملک کے متعلق انہی کی پہنچائی ہوئی خبروں پر بھروسہ کرتے تھے۔ کوئی ان کے سامنے سچائی بیان کرنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے فوج اور حکومت میں تجربے کار لوگوں کو عہدوں سے ہٹا کر ناتجربے کار لوگوں کو تعینات کر دیا تھا۔ 2016 میں ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے افغان مفاہمتی عمل کے لیے امریکی نمائندے زلمے خلیل زاد نے غنی سے کہا تھا کہ وہ ایک مضبوط ٹیم تیار کریں جو طالبان سے مشکل مذاکرات کرنے کے قابل ہو، لیکن اے پی کی رپورٹ کے مطابق یہ کوششیں زیادہ کامیاب نہیں ہو سکیں۔ طالبان کا افغان حکومت اور اتحادی افواج کے ملازمین کے لیے عام معافی کا اعلان۔ طالبان نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں داخلے سے قبل افغان حکومت کے ساتھ ساتھ اتحادی افواج کے لیے بھی کام کرنے والوں کے لیے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ عوام کے جان و مال کی حفاظت امارت اسلامی افغانستان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ مجاہدین خزانہ، عوامی سہولیات، سرکاری دفاتر اور آلات، پارکس، سڑکوں اور پل وغیرہ پر خاص توجہ دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ عوام کی املاک ہیں اور اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی ذاتی مداخلت یا غفلت ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی اور اس کا انتہائی سختی کے ساتھ تحفظ کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ امارت اسلامی ان تمام افراد کے لیے اپنے دروازے کھولتی ہے جنہوں نے ماضی میں حملہ آوروں کے لیے کام کیا اور ان کی مدد کی یا جو ابھی بھی کرپٹ افغان حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم ان کے لیے عام معافی کا اعلان کرتے ہیں اور انہیں دعوت دیتے ہیں کہ وہ قوم اور ملک کی خدمت کریں۔ طالبان کے ترجمان نے کہا کہ حال ہی میں کابل انتظامیہ نے بے بنیاد پروپیگنڈا شروع کیا ہے کہ امارت اسلامی کے مجاہدین لوگوں کو اپنی بیٹیوں سے شادی پر مجبور کر رہے ہیں یا مجاہدین سے ان کی بیٹیوں کی شادی کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ وہ کبھی کہتے ہیں کہ طالبان عوام اور قیدیوں کو قتل کر رہے ہیں، لیکن یہ تمام تر الزامات بے بنیاد ہیں۔ بعد ازاں انہوں نے مزید ٹویٹس کرتے ہوئے کہا کہ امارت اسلامی افغانستان کسی کی نجی املاک یعنی گاڑی، زمین، گھر، مارکیٹوں یا دکانوں میں دلچسپی نہیں رکھتی، بلکہ عوام کے مال و جان کی حفاظت ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے سابقہ موقف کو ایک مرتبہ پھر دہراتے ہوئے باور کرایا کہ ایسے تمام تر دعوے بے بنیاد ہیں کہ امارت اسلامی افغانستان لوگوں کو اپنی بیٹیوں کی شادی مجاہدین سے کرنے پر مجبور کر رہے ہیں اور یہ زہریلا پروپیگنڈا ہے۔ اور آخر میں سوشل میڈیا سے چند مختلف ٹویٹس اور پوسٹیں۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے ٹویٹر پر لکھا، کابل میں طالبان کے پرامن داخلے، عام معافی اور امن کی ضمانت نے فتح مکہ کی یاد تازہ کی، دنیا بھر کی ٹیکنالوجی سے لیس طاقتوں کو عملاً بتا دیا کہ ایمان کی قوت کے آگے کوئی طاقت ٹھہر نہیں سکتی بشرطے کہ وہ قربانی کے لیے تیار ہو۔ کاش عالم اسلام اس معجزے سے سبق لے سکے۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے صدر مولانا فضل الرحمان نے اپنے تہنیتی پیغام میں لکھا،
جمعیت علماء اسلام پاکستان افغانستان میں تحریک اسلامی طالبان افغانستان کی 20 سالہ طویل جد و جہد کی کامیابی پر مبارکباد پیش کرتی ہے۔ JUI نے روز اول سے امریکہ اور نیٹو افواج کے افغانستان پر حملے کو جارحیت اور تجاوز قرار دیا تھا اور طالبان کی طرف سے مزاحمت کو جائز دفاع قرار دیا تھا۔ الحمدللہ بیش بہا مخلصانہ قربانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد اور تائید سے طالبان مجاہدین نے اپنے وطن افغانستان کو عالمی قوتوں اور ان کے گماشتوں سے آزاد کر دیا ہے۔ ہم افغانستان کے عوام کو بالخصوص اور امت مسلمہ کو بالعموم مبارکباد دیتے ہیں۔ فیس بک کے ایک صارف سید عدنان کریمی صاحب نے اپنی پوسٹ میں لکھا، اسٹوڈنٹس کے ایک معتبر پاکستانی استاذ نے اپنے شاگردوں کو چند ماہ پہلے کیا ہی خوب مشورہ دیا۔ کہا کہ اگر اب کی بار تم غالب آئے تو خدا را پورے افغانستان کو مسجد مت بنا دینا، مسجد اور نمازیوں والا سلوک مت برتنا، بلکہ ہر چیز کو سماج کے اعتبار سے اس کی حالت پر ہی چلنے دینا، پرانی غلطیاں مت دہرانا۔ دوپہر سے جو خبریں آ رہی ہیں اس سے صاف ظاہر ہے کہ اسٹوڈنٹس اب میچور ہو گئے ہیں، اپنے اساتذہ کی باتوں پر منوان عمل کر رہے ہیں، کرکٹ ٹیم اور بیوٹی پارلر بھی باقی رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔